ہمارے زمانے میں مولانا عبداللہ درخواستی صاحب حافظ الحدیث کہلاتے تھے. کہتے تھے کہ انہوں نے جب مشکات موقوف علیہ وغیرہ مکمل کی تو یہ دیوبند جانا چاہتے تھے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن پڑھاتے تھے اس وقت، لیکن ان کے استاذ تھے، ان کا ان سے بڑا عشق تھا. انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے بھائی، یہیں بیٹھو اور حدیث یاد کرو، اور دیوبند والے خود تیرے پاس آئیں گے. چنانچہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے اکابر وہاں تشریف لائے. آیا ان کو واقعتاً احادیث یاد تھی؟ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں کہ چند ٹکڑے اطراف فضائل مدینہ وغیرہ کے ان کو حفظ تھے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں راز کی، وہ یہ کہ ان کو صرف حدیث نہیں سارے علوم یاد تھے. اس کا میں گواہ ہوں. ایک دفعہ میرے ساتھ مجھے کہا تو پٹھان ہے، تجھے کافیہ شافیہ یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے. تو مجھے کہا سناؤ. میں نے 2-3 صفحے سنائے، آگے یاد نہیں تھا. اتنے میں کوئی کام پڑ گیا ان کی. میں تو خدا عزت رکھ دے، سارا کس کو یاد ہوتا ہے؟ تو مجھے کہا وہ شعر کیا ہے؟ میں نے پڑھا کافیہ باشافیہ تلخیص و کنز ہو سامی. کہا تبدیلی ہے. میں نے کہا حضرت اس کے بغیر ناقص ہے. بہت خوش ہو گئے. وہ چٹ پٹ کر سنایا کہ اچھا ایسے پڑھیں گے کہ کافیہ باشافیہ تلخیص و کنز ہو سامی ہی پنجرا تو یاد کنتا شوی مولوی نظامی. پھر مجھ سے پوچھا نظامی سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا نظام الدین جنہوں نے درس نظامی ترتیب لکھا. وہ کون تھا؟ میں نے کہا جن کی نگرانی میں عالمگیری لکھی گئی. پھر اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، کہا یہ رکھ لو. میں نے کہا حضرت دعا فرمائے. 1.25 گھنٹہ دعا فرمائے. 1.25 گھنٹہ 45 منٹ دعا کی. میں ڈر گیا کہ یہ تو صاحب دل ہے بھائی. اللہ اکبر. ایک دفعہ میں موجود نہیں تھا، یا ہمارے قریب میں پڑوس میں بڑی خاص شرارت سے لائے گئے. جب لائے گئے، ارے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ حضرت یہ خانقاہ ہے. ارے یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ جانقاہ ہے. اور کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے. کسی نے کہا وہ آگے زرولی کا ادارہ ہے، کہ وہی چلے. یہاں آئے، مسجد میں رومال بچھایا، نفلیں پڑھی. سب لوگوں سے کہا نفل پڑھو، زرولی کے لیے دعا کرو، اس کے مدرسے کے لیے بہت دعا کرو کہ ان کے شر سے اللہ بچائے. خود بخود شروع ہو گئے. میں سفر پر تھا، بدقسمتی جب آیا تو محلے والوں نے بتایا کہ حضرت درخواستی بجائے وہاں کے یہاں چلے آئے. اور پھر فرمایا مجھے ایسے راستے سے لے جاؤ جہاں سے مجھے وہ نظر بھی نہ آئے. بہت مشکل کام ہے، اتنی حق گوئی کرنا آسان کام نہیں ہے. مفتی محمود نے ویسے ان کو امیر عمر بھر مان لیا تھا. دیوبندیوں کے آنکھ کے بندے مفتی محمود جیسے مجتہد ان کو امیر جمعیت مان رہے. پوری زندگی درخواستی کے ہوتے کبھی ووٹنگ نہیں ہوئی. توبہ، ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا تھا؟ تو حضرت درخواستی کو احادیث پوری یاد تھی یا نہیں، لیکن اس کا میں گواہ ہوں کہ فنون سب یاد تھے. ایسا کوئی علم نہیں تھا جو کتاب میں تھا اور درخواستی کو یاد نہیں تھا. یہ میں آپ کو ترمذی کے درس میں کہہ رہا ہوں. وہ کتاب دیکھنا نہیں جانتے تھے، یاد جانتے تھے. ہر چیز یاد ہے. تو پھر کیسے ممکن نہیں ہے کہ حدیث یاد نہ ہو؟ اس لیے ہمارے دور میں سب سے زیادہ حفظ حدیث حضرت کو تھا، کوئی شک نہیں. عین وفات کے وقت جب دل فیل ہو رہا تھا تو ڈاکٹر کو کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہا؟ کہا حضرت دل رک رہا ہے. کہا دل کیسے رک رہا ہے؟ حدثنا فلان فلان شروع ہو گئے. 2 حدیثیں سنائی. جب تیسری سنانے لگا نا تو ہونٹ لڑکڑاتے تھے. دل فیل ہو گیا نا. یہ وہ کامل استاذ کا درس تھا جس نے کہا یہیں بیٹھو حدیث یاد کر لو. اس وقت جب روح نکل رہی تھی، سند منہ میں تھی، سند حدیث.